ہم نے اپنے بچوں کو اگر سکھایا تو صرف پیسہ کمانا بتایا ہے، دولت کو بڑا بتایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے یہ رکھا ہے بڑا وہ نہیں ہوتا ہے جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو پیسے میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ سبق بچوں کو نہ پڑھائیے بلکہ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اے بیٹے، ہم نے اس رسول کا کلمہ پڑھا ہے جو اقرا کا پیغام لے کر کے آیا تھا، جس نے تعلیم کا نظام دنیا کو دیا تھا۔ میرے بیٹے سن لو، فلاں نے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ اس منصب پہ پہنچا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ اس منصب پہ پہنچا ہے۔ صوفی صاحب کے بیٹے نے تعلیم حاصل کی ہے تو پروفیسر بنا ہے۔ اے بیٹے، تجھے اتنا پڑھنا ہے کہ یہ اندر سے دیکھا جائے تو ہندوستان کا نظام نظر آئے، اور اگر اندر سے دیکھا جائے تو مصطفیٰ کا غلام۔ المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل خواہ شہزادہ قلب و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمن علیہ، یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کر لے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور حضور کے وہ تمام عاشق جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور حضرت مراد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر حضور کی محفل سجائی، یہ تمام انتظام و اہتمام کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالی تمام ہی اراکین کمیٹی اور بانیان جلسہ کو دن دنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ سے میری بس اتنی گزارش رہے گی کہ نقیب اہل سنت مولانا شعیب رضا رامپوری صاحب قبلہ، انہوں نے اپنے مکمل طریقے سے اس پروگرام کو یہاں تک پہنچایا اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ انتظامیہ بھی لائق مبارکباد ہے اور صدر جلسہ بھی، اراکین کمیٹی بھی، کہ اتنے صحیح وقت سے پروگرام آپ کا چل رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کا نمبر ہی رات کے 2 بجے آتا ہے اور 2 بجے تک ہمیں تعزیہ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں بھائی، جب سونے کا وقت ہوتا تب سنانے بلایا جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے اوپر بھی رحم کیا اور میرے اوپر بھی رحم کیا ہے۔ صحیح وقت سے اٹھ بھی جائیں گے اور سو بھی لیں گے اور فجر میں جاگ بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا جتنی دیر بھی بات سنیں محبت سے سنیں، اور ضروری نہیں ہے تقریر 1 گھنٹہ ہو تبھی کامیاب ہوگی۔ مزاج شعیب بھائی طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک عشق ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ حضرت ہمارے مولانا
شفیق صاحب، یہ ان کی محبتیں ہیں جو حاضری ہوئی ہے. آپ 2.5 گھنٹے کا حکم دے رہے ہیں. یقین کریں آج یہ میری آرام کی رات تھی اور یہ ان کی محبت بھری دعوت پر حاضری ہو گئی اور انہوں نے یہ پہلے ہی دلاسا دے دیا تھا کہ جلدی فارغ کر دیا جائے گا. تو وہ ضروری نہیں ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بات ہو. جتنی دیر آپ کا دل لگے کوشش کریں اتنی دیر محبت سے سنیں. میرا حضرت ایک مشورہ رہتا ہے، نماز، قرآن، حضور کی باتیں یہ جب بھی کرو دل سے کرو، کبھی مجبور ہو کے نہیں کرنا چاہیے، خوشی سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے ہیں. یہ چمروا میرا اپنا دیکھا بھالا گاؤں ہے. ہاں تو میں جانتا ہوں اس گاؤں کو. پہلے جب کبھی آیا تھا 10-12 سال پہلے جب میں پڑھتا تھا تو جوان اتنے کمزور نہیں تھے جتنے آج لگ رہے ہیں. ہاں جب 3 بجے تک موبائل چلے گا تو پھر کمر میں طاقت رہے گی کدھر؟ بول سکتے ہیں تو بولیں ذرا یا رسول اللہ. ابھی اگر میں ضد پہ آؤں تو پھر سارے بولو گے، اس لیے پیار سے بولے سبحان اللہ. یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیری تسبیح بیان کی ہو آج کی رات کے صدقے اسے حضور کے شہر کی زیارت نصیب فرما. جو اس سے زیادہ زور سے بولے اللہ اسے ماں باپ کے ساتھ عمرے کا سفر عطا فرما. جو اس سے زیادہ زور سے بولے اللہ اسی سال اسے حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرما. ابھی نہیں، اب آخری دعا ہے انشاءاللہ اس سے بھی تیز آواز نکلے گی. آخری دعا ہے، یہ علماء آمین کہیں گے، بڑی مبارک جماعت ہے. ہماری نظر میں کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھیا ہے، لیکن یہ سارے رشتے بعد میں ہیں. حضور کے دین کے وارث پہلے ہیں، حضور کے دین کے وارث پہلے ہیں. یہ آمین کہیں گے اللہ والے کے آستانے پہ اور ہم بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں. اپنا تو عقیدہ یہ ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کو ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سب کھاتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. یہ بریلویوں کا ٹناٹن گاؤں ہے. اگر آپ میرے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی کہ 10 سال میں آپ نے سیکھا کیا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں. یہ دنیا جان لے کہ حضور سے صرف منبر والے پیار نہیں کرتے، یہ کھیتی کرنے والے بھی حضور سے پیار کرتے، مزدوری کرنے والے بھی حضور سے پیار کرتے ہیں نا. اس لیے آپ سے پڑھوایا جاتا ہے، اسی لیے آپ سے کہلوایا جاتا ہے. کاش ایک تمنا رہتی ہے دل میں شعیب بھائی، قیامت میں جب حضور کے حسان کا اعلان ہو، آئیں نعت پڑھیں حضور کی، تو آگے آگے مدینے کا حسان ہو اور پیچھے پیچھے بریلی کا حسان، اور ساتھ میں ہم سارے غلام بھی ہو جائیں. جی بے شک. تو نعت پڑھنے کی عادت ڈالیں. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ، نعت پڑھنے کی عادت ڈالنے. آپ سے یہ پورا شعر پورا کلام یہ علماء نہیں پڑھواتے، آپ خالی ساتھ دے دیں. ضروری نہیں ہے 3-4 دیوان پڑھ کے جو رکے وہی حضور کا ثنا خواں ہو، یہ ضروری نہیں ہے. جسے پوری ہدایت میں بخشش آتی ہو وہ ثنا خواں ہوگا، ضروری نہیں ہے. ایک بندہ اگر پوری زندگی صبح شام یہ کہتا رہا نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو وہ بھی حضور کے ثنا خواں ہوگا. آپ اگر اوپر بیٹھیں تو آپ بھی بول سکتے. اور معاملہ الاول فالاول الاقرب فالاقرب ہے، جو آگے بھائی اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور آپ تو پھر بھی اوپر بیٹھے، آپ تو پھر بھی اوپر بیٹھے، تو پھر آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ. تو یہ جو بیچ بیچ میں آپ سے نعت کے اشعار دہرائے جاتے ہیں اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم بھی حضور کے ثنا خانوں میں آ جائیں. اچھا سب کی تمنا ہے حضور میرے قبر میں آئیں، اور آئیں گے انشاءاللہ.
یہ بھی تمنا ہے کہ حضور ہماری طرف دیکھ کے مسکرا دیں اور مسکرائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی مسکراہٹ عام لب و لہجے کی طرح نہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں بہ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ وہ ہنس دیں تو پھر کام ہونا، وہ ہنس دیں مسکرا دیں تو کام ہونا ہے، ورنہ عاشقوں نے تو یہ انداز بیان کیا ہے، کہا تھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ، تم نے ہنس کے دیوانہ کہا تو ہم نے ہوش حواس ہی کھو دی۔ تو یہ ایک مزاج ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو بول سکتے ہیں تو بولیں، میری ایک دعا اور رہ گئی ہے، کہیں تو وہ کر دوں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آقا آپ دیکھ رہے ہیں، آگے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو جس عشق سے پکار رہا ہے حضور آپ کو سب کی خبر ہے، جو سب سے زیادہ زور سے آپ کو آواز دے آقا کرم کر دیں، آج کی رات وہ بستر پہ جا کے لیٹے، اللہ آنکھ لگتے مدینے والے کی زیارت نصیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بول گئے نا، اللہ سلامت رکھے، اللہ حضور کے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ آج اللہ والے کے در پہ بیٹھے ہوئے اور حالات سبھی کے سامنے، بزرگوں سے تعلق ہمارا بڑا گہرا ہے، ہم بزرگوں کو ماننے والے لوگ ہیں، پوجنے والے لوگ نہیں، ہم بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم بزرگوں کی عزت کیا کرتے ہیں، حق ہے بے شک بے شک، عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ عبادت یہ ہے کہ اسے خدا مان لیا جائے، عزت یہ ہے کہ اسے خدا کا محبوب مان لیا جائے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی قبر پجے لوگ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ مولوی نہیں جو یہ بات کہے، اس لیے کہ بزرگوں کے دربار کی حاضری اور ہوتی ہے اور عبادت اور ہوتی ہے۔ ہم جو اس زمین کے اندر لیٹے ہوئے بابے کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ خدا ہے، اس لیے کہ یہ خدا والا ہے، بے شک بے شک، اور ہم ان کی چوکھٹ پہ اس لیے اپنی فریادیں لاتے ہیں کیونکہ رب سنتا سب کی ہے۔ رب بولے ذرا، رب سنتا سب کی ہے لیکن مانتا کسی کسی کی ہے۔ کبھی یہ جملے بولے جاتے ہیں اللہ سنتے ہی نہیں، ہماری سنتا ہی نہیں، یہ غلط ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اللہ سنتا سب کی ہے، مانتا کسی کسی کی ہے، اور وہ کسی کسی میں جو لوگ آتے ہیں ان میں سے ایک ذات مراد شاہ رحمت اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی بندے تو سارے ہی رب کے ہیں، بندے تو سارے رب کے ہیں، پھر وہ انہی کی کیوں مانتا ہے، تمہاری کیوں نہیں مانتا؟ تو سنیں، منانا سب کو نہیں آتا، منانا بھی کسی کسی کو آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی، جھولی ہے پھیلائی، بڑی دیر، بہت بڑی ذات سرکار بغداد کی ذات، سرکار بغداد کی ذات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آج کی جو ہے نا تھانوی کی ماننے والی ناجائز اولاد ہے، بغداد والے کو نہیں مانتا، ورنہ ان کے باپ اشرف علی تھانوی نے تو بغداد والے کو صاحب کشف مانا۔ میں اگر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات کروں تو لوگ کہیں گے ان کے اپنے تھے،
ان کی بات کر گئے. اشرف علی تھانوی نے خود یہ لکھا ہے کہ بغداد میں ایک ڈاکو کو پھانسی دی جانے لگی. بھیڑ لگی تھی. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بھیڑ لگی تھی. لوگ تماشائی بنے تھے. سرکار بغداد ادھر سے گزر رہے تھے. پوچھا ہو کیا رہا ہے؟ کسی نے کہا جناب ادھر ایک ڈاکو کو پھانسی دی جا رہی ہے. تو دیکھنے کی غرض سے آپ بھی اسی بھیڑ میں کھڑے ہو. جب اس ڈاکو کو پھانسی دی گئی تو اس نے ایک نگاہ پورے مجمع پہ ڈالی. اتفاق یہ ہوا کہ آخری نظر اس کی بغداد والے کے چہرے پہ پڑ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بریلی کے امام احمد رضا نہیں لکھ رہے جی. یہ اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے گرو گھنٹال ہیں واہ واہ واہ. وہ لکھ رہے ہیں کہ آخری نگاہ بغداد والے کے چہرے پہ پڑ گئی. اور کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا دفن کیا گیا بعد میں کسی کے خواب میں آیا پوچھا کیا ہوا کہا جنت مل گئی. جنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضرت العلامہ ابن علی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جگہ بنا آ جائیے. سب ٹھیک کرم. سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا ابن علی صاحب قبلہ دامت اللہ العلی اس عمر کے اپنے تقاضوں کے باوجود بھی منبر شریف پہ تشریف فرما ہو چکے. اور یہ خود نہیں آئے. یہ بھی سن لو یہ خود نہیں آئے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بزرگ تشریف فرمائے. ان تمام تر علماء کے دعاؤں کا سہارا لے کے میں بات پوری کرنے لگا. جب اس کا انتقال ہوا نا تو خواب میں دیکھا. پوچھا کیا بنا؟ کہ رب نے جنت دے دی. کہا تیرے جیسا ڈاکو اور جنت میں؟ اس نے کہا عمل تو کوئی نہیں تھا لیکن دنیا سے آتے آتے بغداد والے کے چہرے پہ نظر پڑ گئی تھی. بغداد والے کے چہرے پہ نظر پڑ گئی تھی. اس نے کہا بس اسی کے ذریعے بخش دیا گیا. تو ہم نسبت والے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں بریلی سے آواز آتی ہے. بات ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. اور پھر حالات بیان کرتے ہیں. سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. ہم نسبت والے لوگ، نسبت والے لوگ. میں نے کہا رب سنتا سب کی ہے، مانتا. سبق یاد رہے گا نا. خالی موج مستی کے لیے بات نہ سنیں. یہاں مونڈ بنانے کوئی نہ بیٹھے. جو بیٹھے تقدیر بنانے بیٹھے، تقدیر بنانے بیٹھے. اللہ سنتا مانتا کسی کسی کی ہے. بغداد والا ایک خاتون آئی. حضور بیٹی بیٹی ہے، سسرال میں مشکل ہے، دعا کر دیں اللہ ایک بیٹا دے دے. سرکار کو سے پاک نے نگاہ اٹھائی. عرض کرتے مالک سے بیٹا دے. آواز آئی عبد القادر اس کے نصیب میں ہم نے اولاد لکھی نہیں. جانتے ہو مانگنے کا ڈنگ. پھر کیا کہتے ہیں مالک پھر اسے میرے پاس بھیجا کیوں؟ اسے میرے پاس بھیجا کیوں؟ یہ اس لیے آئی ہے نا میں تیرا ہوں، یہ مجھے تیرا مانتی ہے. مالک اگر یہ خالی چلی گئی تو عبد القادر کی رسوائی ہوگی. اگر تو اس میں راضی ہے نا تو پھر تیرا عبد القادر بھی اسی میں راضی ہے. جب اتنی بات کہی نا
آواز آئی پیارے بتا کتنے دینے؟ کہا مالک ایک بیٹے کا سوال ہے۔ فرمایا عبد القادر تو میرا محبوب ہے، دل توڑا نہ کر، تو ایک کی بات کرتا ہم اسے 7 بیٹے عطا کرتے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہوتا ہے منانے کا طریقہ۔ آج نہ میرا نوجوان کہتا سنی نہیں جاتی ہے، کہیں نہیں جاتی ہے، بڑی دعائیں مانگی ہیں۔ میں نے کہا میرے عزیز ذرا بتا تو صحیح، بچہ روئے نہ تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے، آپ گڑگڑائے نہ تو ادھیکاری کے یہاں سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ جب کسی کو منانا ہوتا ہے کتنے تحفے لے کے جاتے ہو، کتنے طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کرتے ہو، اس کے پیاروں کو گود میں اٹھاتے ہو، اس کے اپنوں کو پیار کرتے ہو، تب جا کر کے کوئی ادھیکاری راضی ہوتا ہے۔ جب تمہیں منانا ہوتا ہے تو خدا کی قسم سارے جتن کیے کرتے ہو۔ جب مائیں اٹھ جایا کرتی ہیں، کبھی ادھر سے آتے ہو، کبھی ادھر سے آتے ہو، کبھی دامن پکڑتے ہو، کبھی ہاتھ پکڑتے ہو، پھر بھی مانا مانے تو رونا شروع کر دیتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 5 منٹ کے لیے مسجد میں گئے، مرغے کی طرح ٹھونگے ماری، تولے سے ہاتھ اٹھائے، یوں لپیٹے، ہاتھ منہ پہ مارا، کہنے لگے قبول نہیں ہوتی ہے، جا گارنٹی ہے میری، اللہ کے گھر میں جا اور ضد کر کے بیٹھ جا، جب تک سنے گا نہیں میں جاؤں گا نہیں، یا تیرے علاوہ کوئی چوکھٹ ہو تو بتا جہاں سے دیا جاتا ہے، خدا کی قسم رو کے دکھا دو، ماں دودھ دے دیتی ہے، اور لوگ رو کے دکھا دو، خدا دعائیں قبول کرے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس مفتی محمد حماد رضا صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کتنے دن ہو گئے جلسہ ہوتے ہوئے؟ تیسرا دن۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شعیب بھائی اور یہ تمام تر علماء تشریف فرمائیے، سب ذمہ دار لوگ ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے وہ کام کیا ہے جس سے مزار والا بھی راضی ہوگا، مدینے والا بھی راضی ہوگا۔ بات ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ ورنہ کئی بار صوفی صاحب قبلہ، کئی بار ایسا ہوتا ہے مزار تو اللہ والے کا ہوتا ہے اور مہمان بن کے نچنیاں آیا کرتی ہیں۔ جی مفتی صاحب یہی برا مت مانیے گا، یہ کڑوی سچائی ہے۔ اور آگے بگڑے ہوئے سیٹوں کی کرسیاں لگتی ہیں، جی بگڑے ہوئے سیٹ آگے کرسی ڈال کے بیٹھتے ہیں، اور نئے نوٹوں کی گڈی لائی جاتی ہے، مقابلے کرائے جاتے ہیں، پھر جس کا شیر بھاری اس پہ پیسے چلتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں آج مکھو کے لونڈے نے تو فلاں کا ریکارڈ توڑ دیا، مکھو کا ہو، بدھا کا ہو، چننا کا ہو، جمعہ کا ہو، مر کے دیکھ بیٹھے سارے ریکارڈ تو قبر میں ٹوٹنے جا کر کے، اور ہم اسے مسلک اعلی حضرت کہہ کے اعلی حضرت کو بدنام کرتے ہیں۔ جاؤ گارنٹی ہے میری، دنیا کے کونے میں گھوم کر کے آ جاؤ، کوئی قوم اپنے پیسے کو ایسے برباد نہیں کرتی جیسے ہماری قوم کرتی ہے۔ صرف میرا رونا نہیں، پوری قوم کا رونا یہ ہے آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، بیٹیاں بے دین ہوتی جا رہی ہیں، جن کو ہم نے پالا پوسا نقاب پہن کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں۔ کمی برقعے میں نہیں تھی، کمی نقاب میں نہیں تھی، اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کالا کپڑا خود میں نقاب نہیں ہوتا ہے، خود میں پردہ نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جب تک غیرت روح کے اندر نہ ہو اس وقت تک 70 پردوں میں بھی تیری بیٹی عزت سے نہیں رہ سکتی ہے، اور جب لہو میں غیرت آ جاتی ہے جا بنا دوپٹے کے بنا برقعے کے لاکھوں مردوں میں گزار دے، خدا کی قسم اس کی جھکی نظریں بتا دیں گی یہ بے غیرت کی بیٹی نہیں، کسی غیرت والے باپ کی بیٹی گزر کے جا رہی ہے۔ بابا بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفتی صاحب بہت خوب ماشاءاللہ۔ ہماری قوم کے چند امیر، چند رئیس لوگ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو دین پڑھاؤ، کہتے ہیں یہ مولوی قوم کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں انہیں دین سکھاؤ تو کہتے ہیں پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ شرم آ رہی ہے ان مولویوں کی سوچ پہ؟ جب تیری بیٹی کسی غیر کے بستر پہ جا کے لیٹ گئی تب تیری عزت میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ جاگو اور ہوش کے ناخن لو۔ اسی دن کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ میرے سامنے سارے نوجوان بیٹھے، ایک ایسا بے غیرت بھائی بتا دو جو یہ کہہ سکے کہ میری بہن کی عزت چلی جائے اور مجھ پہ فرق نہیں پڑے۔ خدا کی قسم جوتے پالش کر کے بہن کو عزت سے پالنے پہ فخر کرتا ہے،
اور ذلت سے کسی امیر کے بستر پہ بھیجنے کو بھائی گوارا نہیں کرتا ہے. یہ کڑوی سچائی ہے. ہم نے تماشے بنا رکھے اور قوالی 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 یہ سیکھنے ہیں. دن بھر چرس اور بھانگ پی رہا اور رات کو کہہ رہا علی کا ملنگ. صحیح بتا رہا ہوں میں. 20 سال ہو گئے ملنگ کا نعرہ لگاتے لگاتے ابھی تک چہرے پہ داڑھی نہیں آئی. 30 سال ہو گئے علی کا کلندر کہتے کہتے ابھی سجدے کرنے کی تمیز نہیں ہوئی ہے. پوری زندگی گزر گئی اسی نام پہ کھاتے کھاتے. ارے کم سے کم باطن خراب تھا. ظاہر تو اتنا اچھا کر لیتا. اگر یہاں بیٹھ کر کے علی علی کرتا لوگ دیکھ کے کہتے اگر اس کا چہرہ اتنا پیارا ہے تو پھر نجف کے داتا کا چہرہ کتنا پیارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عظمت سرکار مدینہ، عرس مقدس. بہت خوب مفتی صاحب ماشاءاللہ. کبھی سنو نا قوالی ہو رہی اور سگل دیکھ لو نا اتنا تھوک منہ میں بھرا پڑا. بڑھیا کھایا کا ہوئی تو کلن 1000 بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نامے کو گفتن کمال بے ادبی. اتنے بڑے نام اور کوئی بھی چرسی آ کے لے دے گا. خدا کی قسم ہم ہر ایک کے منہ سے علی کا نام بھی گوارا نہیں کرتے. نہیں کرتے. خالی قلندر کہنے سے کام چل جائے گا یار. اگر خالی قلندر کہنے سے نام چل جاتا تو علی کے بیٹوں کو پتہ نہیں تھا کہ علی کا. ہم تو لوگ قلندر کہہ کے چھٹ جا رہے ہیں, ہم تو بیٹے ہیں. مگر جانتے ہو امام زین العابدین کربلا کے بعد واپس آنے والی تنہا شخصیت. سن پیارے, آپ نے پوری زندگی اتنی عبادت کی کہ نام ہی زین العابدین پڑ گیا تھا. 10 انگوٹھی پہن کے بیٹھا وہ کہہ رہا بچے آ اللہ جنت دے گا, تیرے باپ کی جنت ہے. اتنی سستی ہے جنت. اگر جنت سستی ہوتی تو بلال گھوڑے نہ کھاتے. جنت سستی ہوتی تو نبی کے چچا کا کلیجہ نہیں چبایا جاتا. جنت سستی ہوتی تو معاوض اور معوض یہ ننھی سی عمر میں حضور کے لیے جانوں کے تحفے لے کے نہیں آتے. جنت سستی ہوتی تو ماں 6 ماہ کے لال کو حضور کے قدموں پہ لے کے نہیں آتی. تجھ سے کس نے کہہ دیا جنت اتنی سستی ہے؟ اور نسیڑی 10 انگوٹھی پہن کے چٹیاں باندھ کر کے پساک کھانے کی دکان لگا کے کہتا پھر رہا کہ جنت ملے گی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری اوقات کیا ہے؟ سن, ہزاروں سے زیادہ کتاب لکھنے والی ذات, 50 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھنے والی ذات, جس کو اگر قلم چلاتا دیکھے تفسیر پہ لکھے تو اپنے وقت کا مفسر لگے, حدیث پہ لکھے اپنے وقت کا محدث لکھے, اگر فقہ پہ لکھے تو امام اعظم کا ثانی نظر آئے. آج دنیا امام احمد رضا اسے کہتی ہے, اعلیٰ حضرت کہتی ہے, لیکن جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا مجرم کو نہ شرماؤ, آپ کو بن سک دو, دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بنائی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ مفتی صاحب بہت خوب. کیا بات ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈرو اللہ سے. واہ واہ. ڈرو. اتنی سستی جنت نہیں ہے. اگر جنت سستی ہوتی میرا نبی غار میں 3 دن سجدے میں آنسو نہ بہاتا. تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہ کارو, یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. او بھائی کس کے لیے تھا؟ ہم کتنے جری ہو گئے, کتنے جری ہو گئے. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. سرکس نہیں ہے میرے لال جہنم ہے جس کی آگ 3000 پہلے جب 10,000 1000 برس پہلے جلائی گئی تو وہ پیلی ہوئی, پھر 1000 برس جلائی گئی تو نیلی ہوئی, پھر 1000 برس جلائی گئی, آج اس کا رنگ کالا ہو گیا. تماشا بنا رکھا ہے. میرا نبی تو یہ کہتا جب بھی رب سے مانگو جنت مانگو. اگر سستی ہوتی جنت میرا نبی بار بار جنت مانگنے کا حکم نہیں دیتا. لیکن ہم اتنے جری ہیں, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. پتہ چلے گا بیٹے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا, پار جانا ہے نہیں ملتی نہ ہو, زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے, زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے.
زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں پہ اتنے شرمندہ گئے، پھر نظر اٹھی ہے گنبد خضرا کی طرف، پھر دیکھا حضور کو، کہتے کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بیٹے، یا تو بچوں تمہاری پرورش اچھی نہیں ہوئی ہے یا لقمے حلال کے نہیں کھائے۔ حضور کی محفل کے اپنے آداب ہوتے ہیں، جو ادب والا ہو وہ بیٹھے، باقی اٹھ کے چلے جائے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ میں بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے 3 دن کیا حضور کا جلسہ کیا، 3 دن کیا ہے حضور کا جلسہ کیا۔ کئی جگہ کہتے ہیں پہلے جو ہے نا قوالی اور آخری دن جو ہے جلسہ مولانا۔ میں نے کہا بند کر اپنی ڈائری، دنیا آئے گی ہم نہیں آئیں گے۔ بولے کیوں جلسہ کر رہے ہیں؟ میں نے قطعی وہ کام کر رہے ہو آپ جیسے بارات میں ڈی جے بجوایا بہو آتے میلاد ہو رہی، یہ کنڈیشن نہیں جی۔ یہ اللہ والے لوگ، اللہ والے لوگ، اللہ ہمیں بزرگوں کے قدموں سے جوڑا رکھے، جوڑا رکھے۔ ان کے عرصوں میں قوال بلانا اور مقابلے والے، ایک دن نہ اشتہار دیکھا، اگر وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے تو معاف کیجیے گا، میں سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ چھکے چوکوں کی تقریر میں بھی کر سکتا ہوں، نعرے لگواؤں پیسہ لوں نکل لوں، نہیں، میں نے 1 گھنٹہ آپ کے لیے دیا ہے، آپ نے یہ خریدا میرا 1 گھنٹہ، یہ آپ کے لیے، میں اس میں ناانصافی نہیں کروں، میں اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ قبر تک میری باتیں یاد رہے، اتنا میٹھا بھی مت سمجھ لینا کہ نگل لوگ۔ ہندوستان میں ورلڈ میں مجھے کڑوی دوا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ میں چاپلوسی کرنے والا آدمی نہیں، میرا اصول ہے میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اپنی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے نا، کوشش کرتے ہیں اس پہ کھڑے اترے، ادھر بھی ناچنے والا ادھر بھی۔ ایک جلسے میں جانا ہوا پتہ چلا نہیں، ممبر پہ بیٹھے تھے ہم نے اشتہار دیکھ لیا، میں نے دیکھے بھئی کس نام سے جلسہ ہے، کھولا نا تو اوپر مولویوں کے نام، نیچے قوالنوں کے فوٹو۔ یہ ہمارے اسٹیجوں کی کہانی ہو گئی، اور اس دن میں نے ایسا علاج کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ ہم نے بھی کہہ دیا پائے مورا لنگ نے اس ملک خدا تنگ نے، ہم تمہارے کرم پہ نہیں، ہم مدینے والے کے کرم پہ پلا کرتے، مدینے والے کے کرم پہ پلا کرتے۔ یہ کنڈیشن جاؤ، گارنٹی ہے میری، جو سما قوالی لگائے گھوم رہے نا، جاؤ ان سے جا کے کہو مجھے بتاؤ یہ جو مزار میں بابا لیٹے نا، سینکڑوں برس گزر گئے، سینکڑوں برس بیت گئے، لیکن آج بھی لوگ ان کی چوکھٹ پہ آتے، وجہ کیا ہے؟ زمیندار تھے یہاں کے، بولیں کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے؟ نہیں، کوئی کہے گا ہم نے ایک لباس میں زندگی کاٹ کے دیکھا ہے، کوئی کہے گا ہم نے آدھی روٹی میں ٹائم کاٹ کے دیکھا ہے، کوئی کہے گا میں نے انہیں کھاتا ہی نہیں دیکھا، کوئی کہے گا ہم نے رات کو انہیں سوتا ہی نہیں دیکھا۔ مجھے بتا تو صحیح، آج ان کے مزاروں پہ جو تماشا کرنے والے ہیں، اگر اللہ اتنی توفیق دیتا، ہمارے بس کی بات ہوتی، کاش یہ ہم ان سے ملاقات کراتے، پھر ہاتھ پکڑ کے میں ان سے پوچھواتا، بتاؤ تو صحیح کیا کیا تھا؟ کیا تم نے ڈھولک بجائے تھے جو تمہارا مزار بنا ہے؟ کیا تم نے تماشے دیکھے تھے جو تمہارا مزار بنا ہے؟ کیا تم نے یہاں مقابلے دیکھے تھے جو تم اللہ والے بن گئے؟ خدا کی قسم تھپڑ مار کے کہتے نادان، ہم نے وہ کام نہیں کیا جس سے خدا ناراض ہو، ہم نے وہ کیا تھا جس سے کعبے والا بھی راضی ہو، مدینے والا بھی راضی۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، بہت آپ سے ایک سوال کروں؟ جی مفتی صاحب، بے شک بے شک، مرداشت کر لیں گے بھائی صاحب؟ جی، کیونکہ 12 سال پہلے چمروے کی حالت اور تھی، آج اور ہے۔ 12 سال میں جتنی ترقی کی ہے شاید پچھلے 50 سال کی اتنی ترقی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اگلی بات کروں،
خدا کرے یہ بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. آپ کے اس چمروے میں کتنے آئی ایس ہے؟ کوئی آئی ایس آئی پی ایس نہیں ہے نا؟ کیا یہاں ذہین لوگ نہیں رہتے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلم وہ قوم ہے جو 30 پارے سینے میں اتار سکتی ہے. اسے حافظ بننے میں اگر وقت نہیں لگتا ہے اسے MBBS بننے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے. لیکن ہوا کیا صوفی صاحب قبلہ؟ ہوا یہ کہ ہم نے تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں. جو پڑھانا چاہتے تھے ان کے بچوں کو اچھے اسکول نہیں مل سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ رہی کہ ہم نے سال میں ایک دن عرس کرنا تھا تو ہم نے 11 مہینے اس عرس کا چندہ کیا، لیکن 365 دن میں ایک دن بچوں کی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچا. میں مزاروں کا مخالف نہیں، اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی لیبل لگائے تو خدا کی قسم میں تم میں سب سے پکا بریلوی نکلوں گا، کیونکہ میں نے جس باپ کے آنگن میں آنکھ کھولی ہے نا وہ مجھ سے بھی پکا بریلوی ہے. میرا کانٹا نیچے نہیں رہے گا، لیکن جو ضروری بات ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے 365 دن عرسوں کے مزاروں کے چندے کیے، کاش ان میں ایک دن اچھے اسکول کے لیے چندہ کیا ہوتا. ہمارے بچوں کا ہوا کیا؟ آج ایک ہوا پھیلا دیتے ہیں. مجھے بتاؤ، کہتے اس میں بیٹھے تھے، کیا بولتے؟ انٹرویو میں بیٹھے نکال دیے گئے. کیوں کہ میرا نام محمد قاسم تھا، میرا نام عبد الرحمان تھا. ہو سکتا ہے 10% یہ زیادتی ہو، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں تم تو ایسی دوا بن جاؤ کسی مرض کی جو تمہارے علاوہ وہ دوا کسی کے پاس نہ ہو. ہم نہیں جانی ہے کوئی تمہیں کرسی سے ہٹا دے، کیونکہ ابھی ایک محترم مصباحی صاحب IAS بنے، مولانا شاہی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی بڑی داڑھی ہے، اشرفیات سے فارغ عالم فاضل ہے. خدا کی قسم جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو خدا کی قسم ہندوستان کی شان بھی نظر آتی ہے، مدینے والے کی پہچان بھی نظر آیا کرتی ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ مجھے باد. کس نے کہہ دیا کوئی چھین لے گا؟ اپنی بدنامی دوسرے کے سر پہ مت ڈالیے. اپنی ناکامی 2 باتیں بول کے دوسرے کے سر پہ سبب ڈال کے مت جائیے. غلطی کہاں ہوئی ہے جانتے ہیں؟ بتاؤں؟ سن لیں ذرا، اللہ کرے آج کے بعد شعور پیدا ہو ہم میں. غلطی یہ ہوئی ابا نے بستہ دے دیا جال اللہ اسکول. یہ نہیں پوچھا کہ تیرے کلاس میں کتنی کتابیں چلتی ہیں، کون کون سی چلتی ہیں، لیکن یہ پہلے پوچھا پلیٹ ہے، پیالی ہے، کیوں کہ کھچڑی بٹے گی. ہمارے بچوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. وہ جانتے تھے انہیں 5 سال کھلانا ہے، اس کے بعد وہ کتوں کی طرح پھر در بدر پھرتے رہیں گے. تمہیں تعلیم نہیں دی گئی، تمہیں کھچڑی کھلا کے واپس بھیج دیا گیا. پاس بھی گریس چلتا رہا، ہائی اسکول آیا، 6,000 دے کے تم رشوت سے پاس ہو گئے، 10,000 دے کر کے تم نے چیٹنگ کر لی. بتا تو سکی جو ہائی اسکول کو رشوت دے کے پاس کرے وہ انٹرویو میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے 10,000 دے کے پاس کرا دوں گا، ٹکرا دو رشوت والے کو. کہنا کیوں آئے تیری چوکھٹ پہ؟ ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہے، ہم وہ ہیں جس کا کعبے والا بھی وارث ہے، مدینے والا بھی وارث. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عظمت سرکار مدینہ، عرس مقدس مفتی محمد حماد رضا صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے مزار کی چادر 600 روپے کی چڑھا لو، کام چل جائے گا، لیکن 6 لاکھ بچوں کی تعلیم میں لگاؤ. میں نے جن گڈو پپو کا تذکرہ کیا تھا نوٹ اڑانے پہ، اگر انہی سے یہ کہہ دو نا یار فلاں غریب کے بچے کی فیس نہیں بھری گئی ہے، اس مہینے کی فیس بھر دے گا کیا؟
تو کہتا میرے پاس حرام کا نہیں ہے، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا پوری دنیا کا کہ میں سب کی فیس بھرتا چلوں گا۔ میری قوم کے نوجوانوں، جس قوم کی تعلیم کا معیار یہ ہو آئی ایس آئی پی ایس اپنے نہ ہو، ایم بی بی ایس اپنے نہ ہو، ایل ایل بی اپنے نہ ہو، اس قوم کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ جانتے ہو ہاسپٹل میں تمہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، چوراہے پہ کھڑا کر کے تمہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جو چیکنگ والے روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے گاڑی روکنے کی صرف دو نشان ہے، یا تو نقاب والی بیٹی ہونی چاہیے فوراً گاڑی روک کے چیک کی جائے گی، یا تیرے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے فوراً گاڑی روک دی جائے گی۔ اس کی وجہ جانتے ہو؟ حکومت نہیں ہے، اس کی وجہ ان کی اوقات نہیں تھی، یہ روک لیتے۔ ہماری تمہاری جہالت ہے، ہم کہیں بھی نہیں ہے، کورٹ میں ہم نہیں ہے، ہاسپٹل میں ہم نہیں ہے، ودھان سبھا میں ہم نہیں ہے، سانسد میں ہم نہیں ہے، اگر جہاں ہے تو انگوٹھا چھاپ ہے، یا تو آتا نہیں ہے یا بولنا چاہتا نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں تعلیم اتنی اعلیٰ کر دو یہ جہاں بھی جائے وہاں تمہیں پائے، اور جہاں تم ہو گے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تو تم سے حق چلیں۔ ہاں، اور میں آپ سے کہتا ہوں اس لیے مت پڑھیے کہ آپ نوکری کریں گے، اس لیے پڑھیے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں۔ نوجوانوں یاد رکھنا، مجھے الیکشن نہیں لڑنا، اور نہ میں اس پہ بات کروں گا کتنی نوکریاں ملی ہیں کتنی نہیں، ہمیں تو 15 لاکھ کا ہی انتظار ہے اب تک، باقی بات بعد میں ہوگا۔ مگر آپ سے میرا بھی جملہ ہی، میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم نوکری کے لیے نہیں، زندگی گزارنے کے لیے ایک سپٹی آ جائے نا حوالدار اور ڈنڈا کھٹکھٹا دینا، مت رستہ بھول جا، کدھر کو نکلوں؟ میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ لا علمی، پڑھا لکھا بندہ ہو، جیب پہ قلم ہونا تو ادھیکاری بھی تہذیب سے بات کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو سیکھنا ہے نا، نوکری کے لیے نہیں، ایک اچھی زندگی گزارنے کی، اور اللہ کامیاب آپ کو کر دینا تو پھر اچھی پوسٹ پکڑیے، اچھی پوسٹ پکڑیے، وہ پوسٹ نہیں جس میں 3000 سیلری ہو اور 17,000، سمجھ گئے نا؟ ہاں، دیکھا نا پولیس والوں کو چیکنگ پہ، پولیس والے نہیں لیتے، ایک دلال چمچ ساتھ رکھتے، وہ جاتا ٹرک والوں سے بات کرنے، ایسے مٹھی بند کر کے لیا جیسے دیکھیں، ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن چلو جی جیسے سب کی کٹ رہی ہے ایسی ہماری بھی کٹی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سب کی کٹ رہی ہے ویسی اپنی بھی کٹی جانی ہے۔ لیکن نوجوانوں تعلیم کو فروغ دو، آپ اگر کماتے ہیں نا، آپ کماتے ہیں، ہم مانتے ہیں، چلو قسمت نے آپ کو مہلت نہیں دی، پڑھنے کا دور تھا باپ چلا گیا، تعلیم کا دور تھا باپ بیمار ہو گیا، تعلیم کا دور تھا قرضے آگے سر پہ، آپ نے بس سے پھینکے اور باپ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جن بیٹوں نے باپ کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے، اللہ وہ جہاں بھی رہے تیرے حفظ و امان میں رہے۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے اگر بیٹے باپ کی ذمہ داریاں اٹھا لیں، اور باپ بستر پہ پڑا ہو پھر بیٹا باپ بن جائے، یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے نوجوانوں، ہم آپ پردیس رہتے ہیں، نکلتے بڑھتے ہیں، کچھ ایسی بھی نیکیاں کر لیں جو ہماری حادثوں سے حفاظت کرتی رہا کرے، یہ بڑی بات، کچھ ایسی بھی نیکیاں اکٹھی کر لیں جو حادثے سے ہماری حفاظت کرتے رہے۔ خالی یہ انتظار نہ کرنا ہمات ملے گا 500 دے کے دعا کرا لیں گے، مولانا شعیب ملیں گے 200 دے کے دعا کرا لیں گے، او بھائی پیسوں کے بدلے میں نکلنے والی دعا اور ہوتی ہے، اور بنا لالچ کے دل سے نکلنے والی دعا کچھ اور ہوتی ہے۔ کوشش یہ کریں کسی سے دعا لینی نہ پڑے، کوشش یہ کریں دعائیں خود بخود ملتی رہا کریں۔ لینے والی دعا الگ ہوتی ہے، ملنے والی دعا الگ ہوتی ہے۔
ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے. اتنی بڑی بستی میں آپ نا، میں بھائی پردھان اور چیئرمین پرمکھ کی تو بات نہیں کرتا، اور کوئی ہو تو برا بھی نہ مانا، میں بھروسہ بھی نہیں کرتا ہوں ان لوگوں. میں تو کہتا ہوں یہ ذمہ داری ہماری قوم کے علماء رکھیں، جو ہمارے شہر کا سب سے بڑا عالم ہے اس کو اس کا صدر منتخب کریں ہر بستی میں، اور جتنے کمانے والے نوجوان ہیں وہ ممبر بنے، مہینے کے مہینے 100 روپے دیں، جتنا اکٹھا ہو جائے. ہر سال جب اسکول کا رزلٹ آئے سارے بچوں کا رزلٹ دیکھا جائے، جو گاؤں میں ٹاپ آئے نا اس کو ان علماء کے ہاتھوں سے انعام دلوایا جائے، تاکہ اس کی کامیابی پہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہماری قوم کے اندر پڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو. لیکن کیا کیا جائے، اللہ معاف کرے، آج بچہ ہوش سنبھالتا ہے، ابا کہتا سن بیٹے یہ جو پتن کی کوٹھی نظر آ رہی ہے بیٹے، میں نے اس کے باپ کو اپنے کھیتوں میں گیہوں بینتے دیکھا تھا، اس کے باپ نے ٹھیلا لگایا تھا، آج یہ 3 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہے، تجھے پتا ہے یہ 15 سال کی محنت ہے. اے میرے لال ایسی محنت کرنا، اس نے 15 سال میں 3 منزلہ بنائی ہے، تیری 4 منزلہ کھڑی ہونی چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو اگر سکھایا تو صرف پیسہ کمانا بتایا ہے، دولت کو بڑا بتایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے یہ رکھا ہے بڑا وہ نہیں ہوتا ہے جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو پیسے میں بڑا ہوتا ہے. یہ سبق بچوں کو نہ پڑھائیے بلکہ اپنے بچوں کو پڑھائیے. اے بیٹے ہم نے اس رسول کا کلمہ پڑھا ہے جو اقرا کا پیغام لے کر کے آیا تھا، جس نے تعلیم کا نظام دنیا کو دیا تھا. میرے بیٹے سن لو، فلاں نے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ اس منصب پہ پہنچا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ اس منصب پہ پہنچا ہے. صوفی صاحب کے بیٹے نے تعلیم حاصل کی ہے تو پروفیسر بنا ہے. اے بیٹے تجھے اتنا پڑھنا ہے کہ یہ غریبوں سے دیکھا جائے تو ہندوستان کا نظام نظر آئے، اور اگر ادھر سے دیکھا جائے تو مصطفیٰ کا غلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت عرس مقدس مفتی محمد حماد رضا صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے بچوں کو. ماریرا شریف والے لوگ برکاتی خاندان ایک نعرہ دیتا ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، ہے نا؟ آدھی روٹی کھائیں گے. جو بچوں کی کمائی کھانے کے لالچ میں ابا نہیں بیٹھا قطعی وہی بولے، جو 12 سال کے کی بھی کمائی کھانے کے چکر میں ہے وہ بے غیرت قطعی نہ بولے. میں جانتا ہوں آپ کا بیٹا پالش کر کے 200 روپے شام کو لا سکتا ہے، بیلڈنگ کر کے لا سکتا ہے 300 روپے شام کو، لیکن اس کے یہ 300 روپے آج جو حرام کے داڑ کو لگ گئے نا، یہ تمہارے بچوں کو نہ بڑھاپے میں خون کی آنسو رلائیں گے. اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، انہیں تعلیم دیں. جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ بولیں گے آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے. دیکھو پیچھے کوئی مکھیا بیٹھا نہ رہ جائے، سب کو بولنا پڑے گا آدھی روٹی کھائیں گے. پڑھائیے اپنے بچوں کو. ہاں دیکھو میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں، ہم جوانی تک نہ یہ کہے جاتے ہیں فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، قطعی جان ہی نہ کہ موٹر سائیکل میں سارا ایکسیلیٹر ہے ہی لے لیا، سروس نہ کرائی ہوگی. توجہ ہے بھیا؟ چلوں تھوڑا سا آگے، وقت میرا پورا ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے چلوں. جوانی تک ہمارا آپ کا سب کا یہ حال تھا، لوگ کہتے تھے فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا جا رہا ہے. کوشش یہ کرنا کہ جوانی میں جا کے یہ بدل جائے، لوگ تمہیں دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ جو بوڑھا اس کے آگے جا رہا ہے نا یہ فلاں کا باپ جا رہا ہے. جوانی تک ہماری پہچان ہمارے باپ سے تھی. اتنی محنت کرنا، اتنی کرنا کہ جوانی کے بعد تیرے باپ کی پہچان تجھ سے ہونے لگے. اس سے باپ کا سینہ چوڑا ہو. دنیا کا ہر شخص آپ سے حسد کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے بھائی کو بھی آپ سے جلن ہو سکتا ہے.
آپ کے سگوں کو آپ سے جلن ہو سکتا ہے. آپ کی گاڑی آئی, ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی لیٹر لگا دے, پرام نئی فارچونر کھڑی کی لا کے ختم, صحیح کھڑی کی تھی, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی, وائرنگ جل گئی. یہ خیال پیدا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے. ہر کسی کو آپ کی ترقی ہضم نہیں ہوگی. خدا کی قسم صرف ایک ذات ایسی ہے جو اپنے چھوٹے کو اپنے سے بڑا ہونا دیکھ کے پسند کیا. باپ باپ یا رسول اللہ, یا غوث, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ اللہ اکبر, زندہ باد. سلامت رہو گے عرفان, اللہ آپ کو لمبی عمر دے. خیریت ہے سارے لوگ. صرف باپ کی ایک ذات ایسی ہے نا جو بیٹے کو خود سے بڑا ہوتا دیکھ کے نا حسد نہیں کرتا, جلن نہیں کرتا, ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتے دیکھو یہ جس کے بلہ لگا ہے نا, یہ جو 3 اسٹار والا ہے یہ میرا بیٹا ہے. یہ جو دیکھو جس نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے. یہ جو تراویح پڑھا کے نکل رہا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے. یہ جو منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے. باپ اپنے بیٹے کی پڑھائی بیان کرتا ہے, تذکرے کیا کرتا ہے. اور یار آپ سے گزارش ہے خدا را, کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ کی پہچان باپ نہ رکھے, آپ باپ کی پہچان بن جاؤ, تاکہ یہ بوڑھا باپ 70 سال کی عمر میں بھی گردن جھکا کے کمر بڑھاپے کی وجہ سے نیچے کر کے بھی چلے تو سوانہ رک رک کے اس کو سلام کر کے جائے. فاخر ہے بوڑھے کمزور آدمی, کیسا سینہ تم نے پایا ہے, کیسی اولاد رب نے دی ہے. خدا کی قسم اگر بیٹے بڑے ہوتے ہیں تو بیٹوں کے ساتھ ساتھ آٹومیٹیکلی باپ کا سینہ اونچا ہو جایا. بے شک بے شک, بہت خوب مفتی صاحب, زندہ باد, زندہ باد, بے شک. اور اگر بیٹے ڈانس کرنے لگے, بیٹے ڈانس کرنے لگے پھر نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ ارے کس کا ہے, کس کا ہے, جانتے بھی ہیں, نام بھی پتا. مسجد میں کسی کا بچہ شرارت کر دے تو چچا صف میں سلام پھیرتی کہ میرے کس کا ہے, جبکہ انہیں پتا کس کا ہے, اور جس کا ہے وہ بغل میں ہی ہے. لیکن پھر بھی پوچھے کس کا ہے رے, وہ یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو کتنا شریر بچہ ہے. لوگ اسے دیکھتے اچھا کلوا کا کہتے, جب ابا ہی نہ سدھرا تو بیٹا کیا سدھرے. اگر کسی کا نام ہو تو برا نہ مان بھائی, میں ایک مثال کے طور پہ میں نے نام لیا. ہاں بھائی کس کا ہے, فلاں کا ہے. کام اچھا ہونا چاہیے, نام پیدا کرو. اب تک لوگ کہتے تھے کلوا کا ہے, اتنا بڑا بن جا کہ لوگ کہیں دیکھو کلو صاحب کا بیٹا آ رہا ہے, صاحب لگ جاتے ہیں, یہیں صاحب لگ جاتے ہیں. بیٹا اچھا ہو جائے نا یہیں صاحب لگ گیا, ہاں یہیں صاحب لگ گیا. اور اگر کام اگر پڑ جانا اس کے بیٹے سے تو پھر نیچے جا کے بیٹھ جا, کلوا صاحب السلام علیکم, کیسا ہے, وہ تو آپ کے بیٹے سے ملنا تھا, اب اس کے بھی تیور دے کر سنو, ابھی وہ نہیں ملیں گے 2 بجے کے بعد, ٹھیک ہے. یہ کنڈیشن, ہمیں اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے, ڈبانا نہیں ہے, ڈبانا نہیں ہے. یہی تو ایک خواب باپ نے دیکھا. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, کسی نے بہت اچھا اس پہ لکھا تھا, بات اس کی تھی لیکن مجھے بہت اچھی لگی. کسی نے پوچھا تھا کسی سے کہ ماں بچے کو اٹھاتی ہے تو پھر گود تک اٹھاتی ہے, اور باپ اٹھاتا ہے تو کندھے پہ بٹھایا کرتا ہے, کہا اس میں کیا راز ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا تھا کہ ماں بیٹے کو گود تک, سینے تک اس لیے اٹھاتی ہے, وہ یہ چاہتی ہے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں وہاں تک میرا بیٹا دیکھے. اور باپ بیٹے کو کندھے تک اس لیے اٹھاتا ہے کہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھوں, اور جہاں سے میری نظر کام کرنا بند کر دے اس سے آگے کا میرا بیٹا دیکھنا شروع کر دے. آپ بات ہے مفتی صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, عرس مقدس, قصبہ چمروا, ضلع رامپور کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھی بیٹوں کے حوالے سے بات, خدا را پڑھیے.
وقت ہے تو پڑھیے. جن کے پاس باپ بھی ہے پیسہ بھی ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہے تو میں سمجھوں گا اپنے پیر میں کلہاڑی مارنا. ورنہ کتنے ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے تھے لیکن قسمت نے باپ لے لیا. کتنے ایسے تھے آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن ضرورت نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا. ہاں ہوٹلوں پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, ہم تو پھر بھی دن میں ایک بار تو ہوٹل پہ ہی کھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سفر میں ہی رہتے ہیں, شوق میں نہیں, ضرورت. جائز شوق ہے تو وہ کرو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم روز کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک بار ہوٹل پہ کھاتے ہیں لگ بھگ. جس دن نہیں کھاتے اس دن 24 گھنٹے تک کھانا ہی نہیں ملتا, تبھی ایسا ہوتا ہے. وقت نہیں ہے, گاڑی تیزی ہے, سفر لمبا ہے تو کھانا نہیں کھائیں گے, صرف جانا ہی جانا جانا ہی جانا, پھر 24 گھنٹے بعد کھانا ملتا ہے. لیکن شکر ہے ہمارا رب کا اس بات پیدا کر دے, مالک کرم ہے تیرا, ڈیوٹی بڑی اچھی لگائی. ہمیں تو اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک نبی کی باتیں نہیں کر لیتے. یا تو باتیں کرنے کے لیے روٹی ملتی ہے یا باتیں کر کے روٹی ملا کرتی ہے. ہماری تو روٹی حضور کے قدموں میں اترتی ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. میں کہنا چاہ رہا تھا نوجوانوں اکثر ہوٹل پہ جاتے اور یہ ہوٹل والے خرافاتی, اللہ کرے ان تک میرا پیغام پہنچ جائے. یہ سستے سستے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کام کرنے والے, انہیں صابن بھی نہیں دیتے, نہیں رہی میلے. مسلمانوں کے ہوٹل پہ کھانا کھانے من نہیں ہوتا, اتنی گندگی, اتنی مکھی اور اتنا ہی میلا خود. یہ کنڈیشن ہے, جبکہ ہمارا اسلام سب سے پہلے صفائی کی تعلیم دیتا ہے. صفائی ایمان کا حصہ ہے. لیکن کہہ رہا کھجا کے بغل کہہ رہا کل سے فرصت ہی نہیں ملی, نہیں چل رہا ہوٹل. یہ کنڈیشن اللہ نے زیادہ دیا تو نہایا ہی نہیں, منہ ہی نہیں دھویا. دکھ تب ہوتا ہے جب جا کے بیٹھو ٹیبل پہ اور پھر ایک 8-9 سال کا بچہ آپ کا ٹیبل صاف کرنے آتا ہے, تب تو لگتا ہے بتا اس کھانے کا حقدار تو تھا یا یہ بچہ تھا, بتا تو جیب کا پیسہ لوٹا کے کھا کے جائے گا. اس بچے سے پوچھئے شام تک کتنی محنت کرے گا. خدا کی قسم رونا آتا ہے جب بچے ٹیبل صاف کرتے ہیں. اس میں کچھ گھمنڈی دولت کے پجاری بچوں کی غلطیاں دیکھ کے نظر انداز نہیں کرتے ہیں. اپنے بیٹے سے خطا ہو جاتی ہے تو اسکول ٹیچر کے پیر پکڑ لیتے ہیں, اپنے بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو جا کر کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتے ہو. اگر یتیم کا بچہ ٹیبل صحیح سے صاف نہیں کرتا ہے, ایک خرچدار آواز آتی ہے یہ ٹیبل صحیح سے صاف کراؤ. مالک کہتا کس نے کیا تھا, بچہ کانپتا ہوا آتا ہے. سوال بچے کو مار کا نہیں تھا, سوال بچے کو درد کا نہیں تھا, وہ تو 10 بار بھی کپڑا مارے گا. لیکن جانتے ہو جب تمہاری آواز اٹھتی ہے اس بچے کو اپنا درد یاد نہیں آتا, اس ماں کا انتظار رلا دیتا ہے جو 50 روپے کے انتظار میں دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے, جس نے یہ کہہ کے بیٹے کو بھیجا تھا شام کو 50 روپے لائے گا, اس میں 25 روپے کی تیری بہن کی دوا آنی ہے, 25 روپے کی میری دوا آنی ہے. یہ جو تیرے ہوٹل پہ آ کر کے 50 روپے کے لیے پوچھا مار رہا ہے, تجھے خدا کا واسطہ اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا. اگر تو نے رکھا ہے تو اس کو اجرت پوری دے, ورنہ خدا کی قسم یہ شہر والے دیکھے نہ دیکھے, گاؤں والے دیکھے نہ دیکھے, جس کا یہ بندہ ہے وہ رب دیکھ رہا ہے. اور آپ سے بھی گزارش ہے آپ کسی ہوٹل میں بیٹھا کرو, آپ کبھی بیٹھو گے جب آپ کی جیب میں گنجائش ہوگی, خالی جیب جا کے نہیں بیٹھو گے. لیکن یہ جو پوچھا لگانے آیا ہے, یہ جو پلیٹیں لے کے چل رہا ہے, یہ جو چائے کے کپ اٹھا رہا ہے, یہ گنجائش والا نہیں ہے, یہ خالی ہاتھ آیا ہے. اللہ مجھے توفیق دے کہ جب تو ناک تک کھا کے اٹھے جیب میں ہاتھ ڈال, 150 روپے نکال غریب کی جیب میں ڈال دے. خدا کی قسم تجھے کیا پتا ہے جب یہ غریب بھر جائے گا 50 کی بجائے ماں کو 150 روپے دے گا, ماں پوچھے گی بیٹے بتا تو صحیح تیری تنخواہ تو روز کی 50 تھی, آج 150 کہاں سے لایا ہے. آنکھ میں آنسو بھر کے کہے گا امی آج ایک بزرگ آیا تھا, اس نے بیٹا کہہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. امی اس کے لہجے میں باپ کا لہجہ تھا, اس کی باتوں میں باپ کا پیار تھا. جب وہ بات کر رہا تھا امی ایسا لگ رہا تھا رب نے میرے باپ کو زمین پہ اتار دیا ہے. امی وہ مجھ سے بار بار کہتا تھا بیٹے
भूखा हो तो तू भी खा ले। मैंने उससे मना कर दिया। जाते जाते ये 100 रुपए दे करके चला गया। खुदा की कसम, जब बेवा इतना सुनेगी उसका आंचल उठेगा, कहेगा मालिक जिसने मेरे बच्चे का दिल रखा है उसकी नस्लों को हिफाजत देना। खुदा की कसम, लाखों की दवाई से कोई शिफा नहीं मिलेगी जो बेवा की दुआ से खुदा तुझको भलाई। बाबा बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हम अपने ऐसे बच्चों को निकालें, बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो कप उठाते हैं, बड़े माइंडेड होते हैं वो बच्चे जो हमारे बर्तन उठाते हैं। अगर वो तालीम वाले लोग हैं ना, एक यतीम को अपना लो, खुदा की कसम एक यतीम अपना लो। जरूरी नहीं अपने घर लेके आ, उस यतीम से कह खर्चा हम चलाएंगे, कलम तू चला। अगर तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जल गया ना, तो फिर तेरी कब्र पे अजान हो या ना हो, तेरे तीजे की फाता हो या ना हो, 40वां लगे या ना लगे, तुझे जाने में कब्र में देर लगेगी, हुजूर को मदीने से आने में देर नहीं लगेगी। हालांकि अजान हमारा तरीका है, ठीक है जी, अजान हमारा तरीका फर्ज नहीं है, मुस्ताहब है, ठीक है। तीजे 40 में फर्ज नहीं है, तो ये हमारी पहचान है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ नेकियां खुद भी कर जाओ, जरूरी थोड़ी है करती जाओ। अमा मियां गारंटी तो ये भी नहीं है कि कफन का कपड़ा नसीब हो जाए, गारंटी ये भी नहीं है कि कब्र मयसर हो जाए, गारंटी ये भी नहीं है तो कि जमीन मिल जाए। तो फिर अतर इतराना किस बात पर? ऐसी नेकियां कर जा, खुदा की कसम इधर तू मर के कब्र में पहुंचे, उधर मदीने वाला तेरी कब्र को रोशन करने आ जाए। तो कभी आप इनसे पूछें, इन बच्चों से मैं पूछ लेता। मैं एक दिन बैठा था होटल में, एक बच्चा आया ना, बच्चा थोड़ा खुश मिजाज लगा। मैंने कहा यार बैठ, खाना आ जाएगा, बात करते। मैंने कहा कुछ खा ले, कहा नहीं मालिक डांटेगा। ये भी इनका एक सिस्टम होता है। मैंने कहा खर्च में आएगा, उसने कहा मुझे निकाल दिया जाए। मैंने कहा चल बैठ बात बात। मैंने कहा बेटे बता, बाखुदा कह रहा हूं, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, ये कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं, इससे बड़ी जगह कहाँ होगी, अल्लाह वाले के कदमों में बैठा। हाँ, अगर झूठ बोले तो आज के बाद जबान मत खोले। मैं बच्चे से बोला बेटे यहाँ इस उम्र में काम क्यों कर रहा है, अब्बा नहीं है? उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा फिर तू काम करने क्यों आया? उसने कहा अब्बा जेल में। अब्बा जेल में। अगर लोगों को बुरा ना लगता ना तो मैं नाम भी खोलता, जगह भी बताता। मैंने कहा गए क्यों? कहा लोगों ने गाय के केस में फंसा दिया। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने अपने बच्चों को यतीम बना दिया यार। बाप के होते हुए मोहताजों वाली जिंदगी, सिर्फ इसलिए कि तेरी नाक ऊंची हो जाए, तेरी मूंछ पे घी का चिराग जल जाए, सिर्फ बात बड़ी करने के लिए किसी को गाय के केस में, किसी को चोरी के केस में, किसी को लड़की के केस में। मरेगा नहीं तो ये तेरी दी हुई सजा 10 साल में पूरी हो जाएगी। मर जाएगा तो बंदा छुटकारा पा जाएगा। उस सजा से डर जहां जाके मौत भी नहीं आनी है, मौत भी नहीं आनी है। हमने अपने बच्चों को इतना मजबूर कर दिया कि वो बाप के होते हुए एक यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहा। सुनो नौजवानों, कभी मूंछ के लिए न मरना, नाक के लिए न मरना, कोई औकात इसकी नहीं, कोई औकात इसकी नहीं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मरते वक्त सबसे पहले यही टेढ़ी होती है, सबसे पहले ये टेढ़ी होती है। और जिन मूंछों के दानों पे दाव देते हो ना, दम निकलते टाइम देखना ये अंदर घुस जाएंगे। औकात क्या है? हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। नहीं करना है, नहीं करना, बस अल्लाह से उसके कर्म की भीख मांगा करो यार, भीख मांगा करो। मालिक तू राजी तो फिर सब ठीक है, और तू नाराज है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है, फिर कुछ भी ठीक नहीं है। आपसे मेरी गुजारिश है, कमजोरों के काम आइए, तंगदस्तों का हाथ बटाइए। आप अगर कमाने में बढ़ना चाहते हैं, अपनी कमाई में जरूरतमंदों का हिस्सा रखिए।
آپ غریبوں کو مٹھی بند کر کے دیجئے، اللہ آپ کو چھپر پھاڑ کے عطا فرمائے گا۔ کہاوت ہے نا چھپر پھاڑ کے، اللہ اس کا عطا فرمائے، بے حساب آپ کو دے گا۔ لیکن دل تنگ ہو گئے، معاف کیجئے گا، دل تنگ ہو گئے، اتنے تنگ دل ہو گئے کہ اگر پنکھا میں نے مسجد میں لگوایا تو میں ہی اس کے نیچے کھڑا ہوں گا، مصلی میں نے دیا تو وہ میرے نیچے بچھے گا، اتنے تنگ لوگ ہو گئے۔ حضرت علی مولائے کائنات، شیر خدا، ایسا شیر جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اتنا پاور والا۔ آپ اپنے گھر سے تھوڑا دور بیٹھے، تھوڑی دور بیٹھے تھے، اتنی دور تھے کہ اپنا دروازہ نظر آ رہا، آپ ناکسو کی روٹی لے کے بیٹھے، ایک بھوکا بندہ آیا، اس نے کہا اس بزرگ سے کچھ مانگو، حضرت علی بیٹھے سوکھی روٹی لے کے نہ اسے توڑ توڑ کے کھایا، اس نے دیکھا یار یہ کیا دے رہا ہے، اس نے کہا بھوک لگی، آپ نے فرمایا کیا چاہیے، کہا کھانا، کہا وہ جو سامنے والی چوکھٹ ہے نا اس پہ چلے جائیے۔ کس کی چوکھٹ تھی؟ وہ خود مولائے کائنات مولا علی کی چوکھٹ ہے، خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ سامنے والی چوکھٹ پہ چلے جائیں۔ فقیر گیا، اندر سے امام حسن نکلے، کیا بات ہے، بھوک لگی، جانتے ہو اس وقت کی سب سے عمدہ سبزی جو بنی تھی وہ اور ایک شاندار روٹی، جب امام حسن نے لا کے دی نا لیجیے، اس نے کہا 2 روٹی دے دو، کہا کیوں؟ کہا ایک میں کھاؤں گا، ایک اس بزرگ کو دینی ہے، بیچارہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ امام حسن نے دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گیا، کہا جسے محتاج سمجھ رہا ہے وہ اس گھر کا مالک ہے، جسے محتاج سمجھ رہے ہیں نا وہ اس گھر کا مالک ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ ہمارے بابا مولا علی حیدر کرار ہے۔ کہا خود سوکھی کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا سوکھی اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ غریبوں کو اچھا کھانا کھلایا جا سکے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ اس لیے میرے آپ سے گزارش، زبان کے چٹاخے بلڈنگوں کی شو پہ مت جائیے، جو ہم نے عمارتیں بنائی ہیں ان کی جگہ ہمیں اسکول بنانے تھے۔ سب سے بڑا نقصان، آخری بات، اللہ کرے 3 منٹ میں سمٹ جائے، آخری بات، جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی 2 وجہیں سب سے زیادہ خاص، 2 وجہیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن 2 کو میں اس میں سب سے زیادہ اہم مانتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ آن لائن پڑھائی، جب سے یہ آن لائن کی بیماری آئی ہے ہم نے بیٹیاں کو، ٹھیک ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے ٹیوشن، یہ 2 وجہ۔ ہم یہ نہیں کہتے نقاب پہن لیا تو بیٹیاں بچ گئی، اکثر غیروں کے ساتھ جتنی بائک پہ ملتی ہیں ساری نقاب میں ہوتی، ساری نقاب میں ہوتی۔ ایک صاحب کہنے لگے لو یہ نقاب والی جا رہی ہیں، میں نے کہا منہ بند کر، نقاب والی نہیں، آج ننگی نے پہلی مرتبہ نقاب پہنا، ہاں آج کسی ننگی نے پہلی مرتبہ نقاب پہنا ہے، کیوں؟ میں نے کہا پھر بھی اس ذلیل کی عزت بچانے کے لیے نقاب ہی کام آ رہا ہے، چہرہ چھپانے کے لیے نقاب پہن رہی ہے، کاش کل عزت بچانے کے لیے نقاب پہن لیا ہوتا۔ 2 وجہیں، ٹیوشن اور آن لائن پڑھائی۔ آن لائن پڑھائی چھوٹے فون پہ تو ہوتی ہے، بڑا فون ہے رات کے 3 بجے بھی چلا رہی ہے، مجھے آن لائن پڑھنا۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خدا را تم چرس بھانگ اور شرابیں چھوڑ دو، نیند کی گولیاں کھانا چھوڑ دو، تم شراب کے نشے میں دھت پڑے رہتے ہو، بہنیں کدھر فون پہ لگی رہتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ تب چلتا ہے جب باپ اور بھائی کے منہ پہ کالی پوت کے چلی جاتی ہے، تب پتہ چلتا۔ اس لیے خدا را آپ سے گزارش، آپ ٹیوشن کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہی کہ بیٹی MBBS ہو جائے، ڈگری ہولڈر ہو جائے، اس لیے نا مجھے بتا اگر عزت لوٹا کے ڈگری لے بھی آئی تو کیا لائی؟ ایسی ڈگری سے جس سے عزت چلی جائے، ایسی ڈگری سے بیٹی کا جاہل رہنا بہتر ہے۔
ہاں، اور اس ڈگری کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ بگڑے ہوئے پیسے والے اور نشے میں دھت عزت کے وہ لوگ ہیں جو رشتہ کرنے جاتے ہیں تو جا کے پوچھتے ہیں بچی نے کیا پڑھا ہے، اور جب باپ کہتا بیٹی نے قرآن پڑھا ہے تو کہتا بس قرآن ہی پڑھایا ہے، بس قرآن ہی پڑھایا ہے، اور کیا چاہتا تھا، بی اے نہیں کیا۔ وہ بغیرت جس نے بیٹی کو قرآن سینے میں دے دیا اس نے کائنات کی دولت دے دی ہے۔ جب غریب کی عزت دار بیٹی صرف قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر بیٹھی رہ گئی تو پاس کے بگڑے ہوئے امیر نے چاہا بیٹی کو ڈگری کرانی ہے، اس لیے کہ رشتے کے لیے ڈگری بھی لازم ہو، کیونکہ ہم نے صرف قرآن والی بیٹیوں کو عزت نہیں دی، ان کو ویلیو نہیں دی۔ دو وجہیں رہی، یا تو یہ کہ سسرال والے چاہتے تھے ہمارا بیٹا 70 کماتا ہے تو 50 بہو بھی کمانی چاہیے، اتنی حرام کی کھانے کی عادت پڑ گئی کہ عورتوں کی کمائی کھاؤ گے۔ رب نے مرد بنایا ہے اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا، تیرے جوتا اٹھانے کے لیے نہیں، تیرے تھپڑ چلانے کے لیے نہیں، انہیں مار کے پیر کی جوتی بنانے کے لیے نہیں، باپ بیٹے کی گالیاں دینے کے لیے نہیں، ماں بہن کر کے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے نہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے یہ گھر سنبھالے گی تو باہر کا نظام سنبھال کے لے گی۔ آپ قرآن والی بیٹیوں کو عزت دو، خدا معاشرے میں آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ جب تم یہ کہہ کہ کسی کو چھوڑ کے آئے تھے نا کہ بس قرآن پڑھایا ہے اور کچھ نہیں، قدرت نے قلم سے لکھ دیا تھا آج کہہ لے کل روئے گا، تو لے آیا چل ڈگری ہولڈر، کل جب تیری بی اے کرنے والی بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ گئی پھر پتا چلا کہ حضور کے قرآن کی توہین کرنے کی کتنی بڑی سزا تھی۔ آپ سے گزارش ہے نوجوانوں، سب سے بڑا نقصان اور فائدہ آپ سے گزارش ہے، دین والی عورتیں لے کے آئیے، دین والی بچیاں لائیے، نہ بھوت آئیں گے نہ چڑیلیں آئیں گے، اور دین والی نہیں لاؤ گے تو کبھی اجمیر، کبھی کچھوچا، کبھی ماریرا، کبھی بریلی، اترے گئی نہیں، اترے اس کا جس پہ چڑھا ہو، جو خود پوری بھوت نہیں ہو، اس پہ سے کوئی اترنا ہے، کچھ نہیں اترنا ہے، اور جاؤ کسی کے گھر میں بلا ہو، سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے۔ بیٹی سے کہے فجر پڑھ، مصلی بچھا، رب کا قرآن لے کے بیٹھ جا، 40 دن میں بلائیں نہ نکل جائیں تو نام بدل کے رکھ دے گا۔ لیکن ہمیں جو ملا تھا نے کو چھوڑ دیا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ بچیوں کو دین کی تعلیم، اور اگر پڑھانا ہی ہے بچیوں کو تو آج سے عہد کر لیں بلڈنگ بعد میں بنائیں گے، اپنی بچیوں کے لیے ایک پردے والا اسکول بنائیں گے، ایک پردے والا کالج بنائیں گے۔ ہم نے فارم بھی بنا لیے، فیکٹری بھی بنا لی، ہم نے 100 بیگھے زمین خرید کے زمیندار بھی بن گئے، لیکن اسکول بنا کے عزت دار نہ بن سکے۔ میری قوم میرے ہاتھ جڑے ہیں، اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ تم نے نہیں دیکھا بغداد کی زمین پہ بھی مسلمانوں کا نام مٹ چکا ہے، کہاں سے مسلمانوں کے نام مٹائے گئے ہیں۔ تم یہ مت سمجھنا تم کثرت میں خود نہیں مٹ پاؤ گے، ہم فلاں بچیں گے فلاں بچیں گے، کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ یہاں صرف وہ بچے گا جو خدا کا بھی رہے گا، مصطفیٰ کا بھی رہے گا۔ عمارتیں بند کریں، اسکول بنائیں، اور ایسے اسکول جس میں پڑھنے والی بھی حیا والی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی حیا والی بیٹی ہونی چاہیے۔ اس لیے تعلیم پہ دھیان دیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ڈاکٹر اقبال کا کہنا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہاں تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ ہمارے بارے میں کہا گیا تھا، بدلو اپنے رویے اور اپنے رب سے سچی لو لگاؤ، سچی لو لگاؤ، اپنے رب سے وفا کرو، اپنے رب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اولیاء کرام، جشن اولیاء کرام، فیضان حضور مراد علی شاہ بابا، فیضان حضور مراد علی شاہ بابا، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कबूल करके इसको पूरा कर लिया जाए और जल्दी से इससे फ्री होकर तालीम पे ध्यान दिया जाए। मेरा पैगाम भूल मत जाना। मैं यहाँ तकरीर का लोहा मनवाने नहीं आया था। 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूँ रब की तरफ से। एक एक दिन में डबल तो होती है लेकिन छुट्टी नहीं रहती। बस समझाने आया हूँ आपसे। खुदारा उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह तालीम पे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जो छोटे छोटे मेरे पास सामने बच्चे बैठे, मेरे बच्चों एक बात सुनो बेटे तुम भी। ये जो हम मोबाइल चलाते हैं ना, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि आंखें खराब होंगी। दूसरा नुकसान ये कि 25 साल तक दिमाग काम करना छोड़ जाएगा। बहुत ज्यादा यूज करोगे तो कान खराब हो जाएंगे। फिर भीख भी तुम्हें कोई नहीं देगा, इसलिए कि भीख भी दिमाग वालों को मिलती है। मेरे बच्चों अभी मोबाइल में नहीं लगना, अभी किताबों में लगना है। आप पढ़ जाओगे ना, लैपटॉप कंप्यूटर बड़ी बड़ी साइंस की मशीनें तुम्हारे कदमों में होंगी। इसलिए आपको अपना वक्त खेल में खत्म नहीं करना है, तालीम में। किसमें लगाएंगे? सारे बच्चे वादा करें, किसमें लगाएंगे? मेहनत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जब स्कूल जाया करो, जब स्कूल जाया करो, छोटा सा काम मेरी तरफ से करना है। छोटा सा काम, स्कूल वालों ने कहा बैग लेके आना, आप ले गए। उन्होंने कहा ड्रेस में आना, आपने पहन ली। उन्होंने कहा जूता इस कलर का, आपने ले लिया। शर्ट पैंट उस कलर की, आपने ले ली। एक बात ये फकीर तुमसे कह के जा रहा है, जब स्कूल चला करे ना हर बच्चा 10 बार मदीने वाले पे दुरूद जरूर पढ़ना है। कोई बड़ा दुरूद नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ेंगे? कोई देखे न देखे, सुने न सुने, आप अपनी झुकिए। बस उंगलियों पे 3 3 6 3 9 1 10 तौफीक दे तो 11वीं पूरी कर लेना। चारों उंगलियों पे पढ़ लोगे तो हुजूर की 12वीं हो जाएगी। सिर्फ ये 4 उंगलियों पे पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? हाँ, रोज पढ़ते हुए जाना, फिर देखना इंशाअल्लाह इसकी बरकतें। उम्र 30 साल बाद में आएगी, जमाना तुम्हारे नाम के नारे लगाने लग जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह मेरे बच्चे ये बात, ठीक है? हुक्म हो रहा, बस आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। अब आपसे गुजारिश है, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। मुझे पता है सारी ताकत खत्म हो गई है ना। जितनी जोर से शुरू में बोले सुभान अल्लाह, उतनी जोर से बोल सकते हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो, फिर शुरू कर दूं तकरीर? अब बातें बड़े जियालों से पाला पड़ गया आज, है ना? नहीं माशाल्लाह। अरे हम जानते हैं भाई, जब अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं, है ना? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार, सुभान अल्लाह। जियो सरकार, सरकार। ये देखो मेरी कौम के बच्चे नहीं है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। हाँ, ओ जब भी आया करो पीछे ना धकेला करो। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ आगे हक उसका जो पहले आएगा। उम्र बड़ी हो या छोटी हो, यहाँ पहले हक उसका जो पहले आएगा। बच्चा समझ कर मेरा मूंड नहीं बनता जब तक बच्चे आगे होते हैं। तेरा मूंड हो गया क्या? मुरादाबाद का पीतल का भगोना भाई। ये बच्चे आगे बैठे, जब ये आज आगे बैठेंगे कल चल के जलसे की सदारत करेंगे, है ना? तो चलो बैठो। नहीं भाई, हुजूर की महफिल है, क्या बड़ा क्या छोटा, हुजूर का इश्क है, किसी के भी सीने में उतर सकता है। जरूरी नहीं है दाढ़ी लंबी है तो आशिक बड़ा है, कोई बिना दाढ़ी वाला भी तो मुमताज कादरी हो सकता है। जवान है तो इश्क ज्यादा करेगा नहीं जी, कोई बूढ़ा भी हुजूर का आशिक हो सकता है। बच्चों को भी हुजूर से इश्क होता है, वक्त होता तो बताता। तो इसलिए किसी को नहीं हटाना। क्यों? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ठीक है जी, अब जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। मैं अपनी आराम की रात कुर्बान करके आया हूं और तुम आराम से हो 365 दिन, फिर भी ना बोलोगे, है ना? भाई ये जमींदार लोग बैठे, आप चेयरमैन लोग, ये शहंशाह लोग, बंदा चौकीदार, ठीक है ना? तो चेयरमैन की कुर्सी कभी भी गिर सकती है। और जमींदार लोग ना मर भी जाएंगे तो रहेंगे मिट्टी में,
یہ شہنشاہ لوگ ہیں، آخری سانس تک بادشاہت ان کا مقدر ہے. ٹھیک ہے جی، ہم سب مل کے حضور کی نوکری کریں اور ذرا بول دیں سبحان اللہ. بات سنیں، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا تو سمجھ لینا کہ مولوی کی سانس اٹک رہی. ہاں ہاں صوفی صاحب، مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے، پھر مولوی چاہے گا آپ سبحان اللہ کو اور اس بیچ میں سانس لے لوں. اللہ راضی ہوگا تو آپ کو نیکی ملے گی اور آپ کو ملے گی تو پھر انشاءاللہ بھلا ہمارا بھی ہو ہی جانا ہے. تو بیچ میں ساتھ نہ چھوڑنا. میں نماز کی نیت نہیں باندھ رہا ہوں جو پوری کر کے ہٹوں گا. ساتھ چھوڑ دیا تو بیچ میں سے چھوڑ دوں گا. حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیسے بولیں گے بول کے دکھائیں. آدم کے بیٹے شیش. آپریٹر صاحب ذرا اس کو تھوڑا سا آواز دے دیں. بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ ہے اور آپ کے ساؤنڈ سے بھی اچھے یہ لوگ جنہیں بنا ساؤنڈ کے بھی تیز آواز نکلتی ہے. بولیں بیٹے ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نور، نور کے بیٹے سام، سبحان اللہ. جلال کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے میر، میر کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، ابھی کھڑے نہ ہو. بہت ہی ادب و احترام کے دائرے